ایک اور خبر کے مطابق سعودی عرب کے تیسرے ایئر ڈیفنس یونٹس نے امریکہ میں تھاڈ سسٹم سے متعلق اپنی تربیت مکمل کر لی ہے۔ یاد رہے کہ تھاڈ سسٹم کے کئی پارٹس کو سعودی عرب اپنی مقامی کنسورشیم سامی کے تعاون سے نہ صرف مقامی سطح پر تیار کر رہا ہے بلکہ اب تربیت مکمل ہونے کے بعد اسے مکمل طور پر استعمال کرنے کے قابل بھی ہو جائے گا۔ اور خبر کے مطابق پاکستان آرمی ایشین کور کا ایک MI-17 ہیلی کاپٹر تکنیکی خرابی کے باعث دیامر چلاس گلگت بلتستان میں حادثے کا شکار ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر میں سوار تمام 5 اہلکار جن میں 2 پائلٹ اور 3 ٹیکنیکل اسٹاف شامل تھے شہید ہو گئے۔ ایک اور خبر کے مطابق پاک بحریہ اپنے بیڑے میں دوسرا بابر کلاس فریگیٹ شامل کرنے جا رہی ہے۔ یہ بحری جہاز ترکیہ میں تیار کیا گیا ہے جبکہ اس کلاس کے کل 4 بحری جنگی جہاز حاصل کیے گئے ہیں جن میں سے 2 ترکیہ جبکہ 2 پاکستان میں تیار کیے جائیں گے۔ پاکستان میں تیار کیے جانے والے 2 بحری جہاز ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت تیار ہوں گے۔ جب بھی کوئی دوسرا ایک ملک دوسرے ملک میں اپنا اسلحہ تیار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت تیار کر رہا ہے۔ ناروے اور برطانیہ کے درمیان ایک تاریخی ڈیل سائن ہو گئی ہے جس کے تحت ناروے برطانیہ کی بنائی ہوئی ٹائپ 26 فریگیٹس خریدے گا۔ ایک اور خبر کے مطابق بات کریں تو امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن نے انڈیپینڈنس کلاس کی ایک پیٹرول شپ پر پیٹریاٹ کے PAC-3 ورژن کا لانچر نصب کیا ہے۔ اس کا مقصد ان شپس کو میڈیم سے لانگ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم کی صلاحیت فراہم کرنا ہے کیونکہ کم گہرے پانیوں اور ساحلی علاقوں کے قریب آپریٹ کرنے والی یہ شپس پہلے اس صلاحیت سے محروم تھیں اور ان پر RIM-116 شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم نصب تھا جو کہ سپر سونک کروز میزائلوں کے خلاف کچھ خاص کارگر نہیں تھا۔ دوسری خبر کے مطابق پریٹ اینڈ وٹنی کو امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے $2.8 بلین کا کنٹریکٹ دیا گیا ہے تاکہ F-135 انجنز جو کہ F-35 طیاروں میں استعمال ہوتے ہیں ان کی پیداوار کی جا سکے، ان کی پروڈکشن کی جا سکے۔ یہ انجن 5ویں جنریشن کے F-35 لائٹننگ II لڑاکا طیاروں کے تینوں ویریئنٹس چاہے وہ F-35A ہے یا F-35B یا F-35C ان تینوں کو پار فراہم کرتے ہیں۔ کمپنی کے مطابق یہ معاہدہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی آنے والی دہائیوں تک یعنی کئی سالوں تک فضائی برتری کو قائم رکھ سکیں گے۔ پریٹ اینڈ وٹنی کے F-135 پروگرام کے نائب صدر کرسٹوفر جانسن نے کہا کہ یہ کنٹریکٹ ہماری ٹیم کو یہ سہولت فراہم کرے گا کہ ہم اس اہم صلاحیت کو مسلسل مہیا کرتے رہیں تاکہ امریکہ اور اس کے اتحادی کئی دہائیوں تک اپنے مخالفین پر فضائی برتری کو قائم رکھ سکیں۔